السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کرن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے میموری سے ریلیٹڈ، یعنی ہم اپنی میموری بوسٹ کیسے کریں، یا اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں یا اکثر اسٹوڈنٹ میرے پاس ایسے آتے ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں چیز یاد نہیں ہوتی، کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بھول جاتی ہے، یا وہ سبق یا وہ ٹاپک ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دوبارہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن نہیں کر پاتے، بہت زیادہ دھیان دینے کے باوجود بھی توجہ نہیں ہو پاتی ہماری اسٹڈی کے اوپر، ایسی شکایت کرتے ہیں۔ کچھ پیرنٹس آتے ہیں ایسے اپنے چھوٹے بچوں کی شکایت لے کے کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ پڑھاتے رہتے ہیں ہم لوگ اسے 10 دفعہ 5 دفعہ ایک بات بتاتے ہیں تب جا کے اس کی سمجھ میں آتی ہے، بہت ویک ہے، اس کی میموری بہت ویک ہے، اس طرح کی بہت ساری شکایت ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں آپ کو ایک بہترین ٹریٹمنٹ بتاؤں گی کہ ہومیوپیتھک میڈیسنس کے استعمال سے کیسے آپ اپنی میموری کو شارپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی میموری کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اس میڈیسن بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹپس بتا دیتی ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ایگزام دے رہے ہیں یا ایگزامس کی ٹینشن کی وجہ سے وہ کنسنٹریشن نہیں کر پاتے ان کے لیے، یا پھر ویسے بھی اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کنسنٹریشن نہیں کر پا رہے یا آپ کو چیز بھول جاتی ہے، تو اس میں کچھ ٹپس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں، ایک تو مسلسل آپ لگاتار نہ پڑھا کریں، مسلسل 5 6 7 گھنٹے پڑھی جا رہے ہیں، اس سے دماغ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، دماغ بہت زیادہ پریشر میں آ جاتا ہے، تو وہ چیزیں یاد نہیں کر پاتا۔ تھوڑا گیپ لے لیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھیں، اس کے بعد 15 20 منٹ کا آدھے گھنٹے کا گیپ لے لیں، کوئی ایسی چیز کر لیں جو آپ کی فیوریٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ لکھ کر یاد کریں۔ میں پرسنلی اپنا بتاؤں تو میں خود یہی کرتی ہوں، اب تک مجھے کوئی چیز یاد کرنی ہے، کچھ میموری میں رکھنا ہے تو میں اس کو لازماً لکھتی ہوں۔ میں لکھے بغیر کبھی بھی نہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کیا اور نہ ہی میں اب کرتی ہوں۔ کچھ بھی میں نے ٹاپک، کچھ بھی چیز کے بارے میں نے کچھ بھی یاد رکھنا ہے تو میں ایک تو ان کو ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھتی ہوں، ڈفرینٹ لیکچرز لیتی ہوں، ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے لیکچرز لیتی ہوں اپنے، کیونکہ میرا فیلڈ یہی ہے تو مجھے اسی سے ریلیٹڈ زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے لیکچر سنتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان سے سن کے پھر ایک جگہ پہ اس کو لازمی لکھتی ہوں، ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے لازمی گزارتی ہوں کہ مجھے وہ لائف ٹائم یاد رہے، نہیں بھی ہو تو میرے پاس وہ میموری رہے کہ بھئی میں نے یہ چیز ادھر یاد کر کے لکھی تھی، یا یہ چیز کے بارے میں نے ادھر لکھا تھا، تو وہ ہمیں ہیلپ ہوتی ہے۔ لکھ کے یاد لازمی کریں۔ تھرڈ، اگر میں بات کروں تو نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے، چاہے آپ پیپر ہیں آپ کے ڈیورنگ ایگزام، زیادہ تر بچے یہی کرتے ہیں، دھڑا دھڑ پڑھی جا رہے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کھانے پینے کا، نیند ان کی پوری نہیں ہے، جب پیپر لکھنے بیٹھتے ہیں تو سب کچھ بلینک کی وجہ ہے کہ آپ کے دماغ کو وہ نیند ملی ہی نہیں جو اس کو چاہیے تھی فریش ہونے کے لیے، یا اس کو چاہیے تھی لیکن آپ نے اس کو نہیں دی وہ نیند۔ اور بہتر یہی ہے کہ میں تو دیکھتی ہوں کہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، دن میں ہم نہیں پڑھ پاتے، شور میں یا کچھ ایسی ہلچل میں۔ میں خود بھی پرسنلی رات کو ہی پڑھتی ہوں، لیکن کافی ڈاکٹرز، کافی ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ بھئی رات کو نہیں پڑھنا چاہیے، دن کو پڑھنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کو جب ایزی لگے، آپ جب ریلیکس فیل کریں، آپ کا مائنڈ ریسٹ میں اور آپ پڑھائی کی طرف فوکس کر سکیں، آپ پڑھیں تب، لیکن ساتھ آپ کی نیند پوری ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہے اور آپ پوری رات جاگ رہے ہیں اور پھر صبح پیپر دینے جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا، ہمیں تو بھول جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری اپنی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ فورتھ پوائنٹ اگر میں بتاؤں تو ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینی، بی پی لو ہو جاتا ہے، اکثر گرمیوں کے موسم ہوتے ہیں، پانی کا ہوش نہیں، کھانے کا ہوش نہیں، پڑھے جانے تھوڑا تو ڈی ہائیڈریشن ہو جانے کی وجہ سے بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی کھانا پینا چھوڑ دینے سے کبھی بھی آپ کی باڈی کو بھی ایک ریسٹ چاہیے، آپ کی باڈی کو ہیلتھ کی ضرورت ہے، آپ کی باڈی کچھ کھائے گی، اس کی بھی کچھ نیڈ ہے، تبھی آپ کا برین بھی فریش ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور فورتھ پوائنٹ اگر میں بتاؤں تو وہ ہے کہ آپ نے جب آپ کو ایزی لگ رہا ہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کو ایزی لگ رہا ہے آپ نے تب بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دن میں صحیح پڑھ سکتے ہو، بہتر ہے کہ میں تو خود بے شک رات کو پڑھتی ہوں، لیکن ایڈوائس میں یہی زیادہ تر لوگوں کو دیتی ہوں کہ بہتر ہے کہ بالکل ارلی مارننگ، جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں، جیسے 5 بجے 4 بجے نماز پڑھی، سو کے اٹھے، اس کے بعد آپ فریش ٹائم پہ پڑھیں تو بہت زیادہ آپ کی میموری میں سیو ہوتا ہے۔ اب کچھ باتیں میں میڈیسنس کے بارے میں بتا دوں کہ اب وہ میڈیسنس جہاں آپ کو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگے نہیں، اب بھی آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ کو ایک چیزیں چینج کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہ یاد رہتا ہو، کنسنٹریشن نہ رہ پاتی ہو، آپ کی میموری بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہو، ویک ہو گئی ہو، تو آپ کو میں کچھ میڈیسن بتاتی ہوں، اور ایک میں آپ کو مدر ٹنچر بتاتی ہوں۔ ان میں سے جو میڈیسن ہیں
تو پہلی میڈیسن ہے برائٹاکاپ 30۔ برائٹاکاپ 30 ہم ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو بہت جلد بھول جائیں، مطلب جو یاد کیا فوراً بھول جائیں۔ اس کے بعد جی 2 سے 3 بار ان کو بار بار بتانا پڑ رہا ہے، 2 سے 3 بار ان کو ایک بات بتانی پڑی ہے لیکن ان کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا، تو وہ برائٹاکاپ کا بچہ ہے۔ اب اگر آپ خود بھی ہیں تو برائٹاکاپ 30 دن میں 3 ٹائم ہے، میں میتھڈ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی، ہر بار جو میتھڈ ہوتا ہے وہی لینے کا میتھڈ ہے۔ اب بکوپا یہ جو ہے نا مدر ٹنچر، اس کو برہمی بھی کہتے ہیں آپ، یہ ہماری ہومیوپیتھک میں بکوپا نیم سے ملتی ہے۔ میں اس کا فل نیم اور اس کا مدر ٹنچر ہے یہ، آپ یہ مدر ٹنچر اگر یوز کریں تو دن میں 3 سے 4 دفعہ یوز کریں، اور انشاءاللہ یادداشت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسی یادداشت جو بہت زیادہ کمزور ہو، جلدی بھول جانے کی عادت ہو ایسے بچوں میں، یا آپ خود بھی ہیں اور آج یاد کیا اور کل دیکھیں گے تو آپ کو وہ یاد نہیں ہوگا، تو آپ کی میڈیسن بیکوپا ہی بنتی ہے، تو آپ بیکوپا کو مدر ٹنچر فارم میں لے کے استعمال کریں۔ اب 3rd میڈیسن کی بات کریں تو اتھوزا میں یہ ہوتا ہے کہ مینٹلی طور پہ بہت تھکا ہوا دماغ پایا جائے گا، پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، مطلب یہ کنسنٹریشن نہ رکھنے والے بچوں کی ٹاپ کی میڈیسن میں جانی جاتی ہے۔ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، پڑھا لکھا یاد نہیں رہے گا، دماغ خالی محسوس ہوگا، کتابیں کھولے گا لگے گا بس سب خالی ہے، دماغ میں کچھ جائے گا ہی نہیں، تو وہ اتھوزا کے بچہ ہے، اور اگر آپ خود ہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں اتھوزا 30 میں۔ اس کے بعد 4th کا بتاؤں تو ایناکارڈیم بھی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ دماغ جلد تھک جاتا ہے، دماغ 2 باتوں میں کنورٹ رہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ کر لیں، کبھی کہتا ہے نہیں کر لیں، 2 ضمیر جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، کسی بھی کام میں دل نہیں لگے گا، تھوڑا سا کام کیا کسی میں اسے دل ہٹ گیا، جب دل ہٹ گیا تو کنسنٹریشن بھی نہیں رہے گی، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی کنسنٹریشن نہیں رہتی تو ان کو بھی ہم یوز کرواتے ہیں ایناکارڈیم، تو آپ ایناکارڈیم 30 لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں ہیلیبورس کو بھی یادداشت کی کمزوری کی ٹاپ کی میڈیسن جانا جاتا ہے، تو ہیلیبورس میں بھی دماغی طور پہ بہت زیادہ ویکنس پائی جاتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی میڈیسن کے سمٹم آپ کے پاس آ رہی ہیں اور آپ چاہ کر بھی اپنی مطلب میموری نہیں وہاں تک لا کے پا رہے جو ایک نارمل بچے کی ہونی چاہیے، جیسے یاد رہنا چاہیے، جو یاد کیا اس کو بھولنا نہیں چاہیے، تو آپ ان میڈیسن کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ مجھے واٹس ایپ یا آپ فیس بک پہ مجھے لنک میں میری ہیں پڑے ان سب کے لنک، آپ ادھر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو کون سی میڈیسن لینی چاہیے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی، تو میری اجازت، اللہ حافظ۔